یہ وہ واقعہ ہے اس کے سننے کے بعد ہم میں سے اگر کوئی ایک کے دل میں بھی بدلاؤ آ جائے، مولا سے میری یہی دعا ہے۔ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور اس کی لاش کو نہر کے اندر ڈال دیا۔ کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی۔ لاش اندر رہنے کی وجہ سے، کافی دن اندر رہنے کی وجہ سے لاش پھول گئی۔ جب اس لاش کو نکالا گیا وہ ایسے پھولی تھی، معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں۔ جاننا مشکل تھا، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے۔ چنانچہ سپاہیوں نے کاغذاتی کارروائی کر کے لاش کو مسلمانوں کے سپرد کیا، کیونکہ یہ لاش مسلمانوں کی ہے۔ قریب میں مسلمانوں کی بستی تھی اور عالم کو بلا کر کہا کہ یہ حضرت جی آخر یہ مسلمان ہے، اس کو نہلا دیں، کفن دیں اور دفن کر دیں۔ ہمیں تو لاش پھولنے کی وجہ سے اس کا وارث کا معلوم نہیں کہ یہ کون ہے اور کون نہیں۔ عالم صاحب نے بستی والوں سے کہا، لوگوں میں اسے نہلا دوں گا اور غسل بھی دے دوں گا، میرے پاس کفن کے تو پیسے نہیں ہیں، تو کفن کے پیسے دو۔ وہ گاؤں کا علاقہ تھا، سب کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو ہوتی ہے لیکن ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ان کے پاس سالانہ اناج تو جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن کیش اپنے پاس نہیں رکھتے۔ بستی کے لوگوں نے کہا، مولانا اعلان کر دو مسجد میں اور بستی میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث لاش ہے، اس کا کفن خریدنا ہے، چندہ کرو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا، کوئی 2 روپے لایا۔ آخر آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث لاش ہے، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ سپاہی تو اس کے تفتیش میں لگی ہوئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد اس کی حقیقت کھلی تو معلوم پڑا ایک علاقے میں وہ پورے گاؤں کا جاگیردار تھا اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں پھلوں کا باغیچہ لگا ہوا تھا۔ کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کی تجوری میں تھا، اور اس کے 4 جوان بیٹے تھے۔ 4 جوان بیٹے ہیں اور کروڑ پتی ہے، تجوری میں بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کبھی معلوم ہی نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا۔ کبھی معلوم نہیں تھا، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو لاوارث کر کے مار دیتا ہے، کیا معلوم کس حال میں موت آئے۔ اسی لیے ہمارے سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں زندگی ایسے بسر کرو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے۔ تم دنیا میں زندگی ایسے بسر کرو جیسے مسافر ہوتا ہے یا کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ جو پردیسی ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے ہم بھی اس دنیا میں پردیسی ہیں۔ ہر وقت انسان کو یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے، مگر غفلت آ جاتی ہے۔ اور غفلت بھی دیکھو کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں آتا، اس کی موت کو وہ بھول جاتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہوگا جسے ہمارا کفن بننا ہے۔ ہمیں کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے ہمارا کفن بننا ہے۔ انسان شادی اور اپنی زندگی میں مشغول ہوتا ہے اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کب اس کا کفن کا کپڑا بازار میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان یہ سب کچھ سنتا ہے، پھر
دنیا میں زندگی ایسے بسر کرتا ہے جیسا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ انسان ہمیشہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔